براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کرنا ہے۔ میں یہاں پہلے بھی آیا ہوں اور مجھے جو چیز پسند آئی ملاکنڈ یونیورسٹی کی وہ میں آپ کو بتاؤں وہ کیا چیز ہے۔ میں دنیا میں ساری یونیورسٹیز، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پھرا ہوا ہوں، کیا چیز ہے۔ میں دنیا میں ساری یونیورسٹیز، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پھرا ہوا ہوں، دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہوں، اور جو میرا خواب ہے، جو نمل یونیورسٹی، وہ میرا یہ خواب ہے کہ وہ پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے گی۔ ایک یونیورسٹی، صرف یونیورسٹی نہیں، ایک نالج سٹی، اور ایک القادر یونیورسٹی جو انشاءاللہ سپٹمبر کو شروع ہوگی۔ القادر یونیورسٹی ایک اور قسم کی چیز ہے۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز جو دنیا میں ہوتے ہیں ان سب کو بورڈ کے اوپر لے کے آیا ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک ایسی انٹلیکچول لیڈرشپ دوں القادر یونیورسٹی سے کہ جو لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا، ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانوں کو یہ بتائیں، سب پیغمبروں کا یہی مقصد تھا۔ تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی آتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اگر انسان بھی پیسہ بنائے، بچے پیدا کرے، اپنے لیے کھائے پیے اور مر جائے تو اس میں اور جانور میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور شیطان کو اللہ نے اس کو یعنی جو اس کو کنڈیم کیا، وہ کیا ہی اس لیے کہ اس میں تکبر تھا، وہ کہتا میں انسان سے زیادہ سپیریئر ہوں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے انسان میں وہ صلاحیتیں دی ہیں جو تمہیں بھی نہیں پتا اور تمہیں بھی نہیں دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک بہت، اللہ نے اپنی سب سے ہمیں عظیم مخلوق بنایا۔ تو جب تک انسان اپنا دنیا میں مقصد نہیں سمجھتا، یہ دنیا میں آپ دیکھیں افراتفری مچی ہوئی ہے، لالچ ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جیسے پیسے سے خوشی آ جائے گی۔ ایک نیو یارک ٹائمز سے میں نے پڑھا ایک دفعہ، ایک 50 سال آدمی نیو یارک کے اندر ٹاپ سائیکائٹرسٹ تھا، اس نے 50 سال کے بعد اپنی فائنڈنگز دیں، اور اس کے نمبر 1 فائنڈنگ کیا تھی کہ اس نے کہا جو میرے پیشنٹس تھے ان میں نے ایک چیز دیکھی کہ جتنا جتنا اس کا پیسہ بڑھتا رہا اور اس کی دولت بڑھتی رہی، اتنی اس کی خوشی کم ہوتی گئی۔ انورس ریلیشن شپ تھی پیسے کی اور خوشی کی۔ اب میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ہمارے بھی ہیں، اب دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے یہاں اربوں پتی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ 30 سال میں اس ملک کا پیسہ چوری کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا پیسہ ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو، ہر جگہ میرے اشارے ہیں، ہر جگہ میں سبق دیتا ہوں تمہیں، تو ان کو دیکھو کہ لعنت ہے ایسے پیسے کی۔ بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی ہسپتال میں جا رہے ہیں، کبھی جیل میں جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے عبرتناک چیز ہے کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا۔ خوشی اس کو ملتی ہے جو آپ 5 وقت کی نماز میں اللہ سے ایک چیز ہی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ یہ سارا وقت آپ کی زندگی کے اندر یہ 2 راستے آئیں گے، اور ایک خوشی کا راستہ ہے اور ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے۔ ایک وہ راستہ ہے جو آسان راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے۔ سب سے زیادہ
नेमतें तो अल्लाह ने अपने पैगंबरों को बख्शी, लेकिन अल्लाह के पैगंबरों की किसी की भी आसान ज़िंदगी नहीं थी, सबकी मुश्किल ज़िंदगियाँ थी। तो ये जो हम कई दफ़ा समझते हैं ना, कुरान में एक और आयत है कि जिस चीज़ को तुम अपने लिए अच्छा समझते हो वो बुरा है, और जिसको बुरा समझते हो वो अच्छा है। मतलब ये है कि हम आसान ज़िंदगी को कई दफ़ा अच्छा समझते हैं, वो इंसान के पोटेंशियल को तबाह कर देता है। हम शॉर्टकट्स ले लेते हैं ज़िंदगी में। कोई आज तक बड़ा काम किसी इंसान ने नहीं किया शॉर्टकट लेके, कभी भी नहीं हुआ। अगर अल्लाह के हबीब, जो इंसान को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा प्यार किया, अगर उनको 13 साल सब इतने मुश्किल वक्त से अल्लाह ने गुजारा, तो बुरा तो नहीं होगा हमारे लिए। अल्लाह ने साबित किया कि जब वो दुनिया की तारीख के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर बने तो 13 साल उनको सबसे मुश्किल वक्त से गुजारा। 10 साल के बाद सिर्फ 40 लोग मुसलमान थे, और वो दुनिया की तारीख में ऐसा इनकलाब नहीं आया जो उन्होंने 23 साल के बाद, उनकी नबूवत के 23 साल के बाद जो वो इनकलाब आया है। कभी इसलिए मैंने अल कादर यूनिवर्सिटी बना रहा हूं कि हमें पता, स्टडी करें हमारा इंटेलेक्ट कि वो क्या चीज़ थी, वो क्या क्वालिटीज़ थी कि उन्होंने वो अरब जो तकसीम हुए थे, जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी दोनों तरफ, वो क्या चीज़ थी कि 13, 15, 16 सालों के अंदर वही जिनकी हैसियत नहीं थी, वो 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई और दुनिया का सबसे अजीम सिविलाइजेशन किया। सिर्फ ये नहीं कि वो दुनिया में सारी जगह चले गए और उनकी फौजें कामयाब हो गई, वो तो मंगोलियन की जो चंगेज़ खान की फौजें थी वो भी सबसे तेज़ी से कामयाब हो गई, लेकिन 100 साल के बाद पता ही नहीं कि मंगोलियन किधर गए, मंगोलियन सिविलाइजेशन का ही नहीं पता। इन्होंने तो वो सिविलाइजेशन कायम किया जो सबसे अजीम सिविलाइजेशन था, और जिसकी वजह से अगर यूरोप आज और वेस्ट आगे बढ़ा है तो वो सिविलाइजेशन ने जो नॉलेज को डेवलप किया और फिर आगे उनके साइंटिस्ट मुसलमानों ने आगे छोड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि एक यूनिवर्सिटी है जो कि इंशाल्लाह नॉलेज सिटी बनेगी, ये तो गवर्नमेंट में नहीं ना, ये तो मैंने गवर्नमेंट के बाहर बनाई है। और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो इंशाल्लाह, जो इलामा इकबाल ने जो एक किताब लिखी थी कि द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, कि इस्लाम वज़ीर आज़म इमरान खान मालाकंड यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब कर जो टेक्नोलॉजी की आप रेवोल्यूशन आ रही है दुनिया में, इस स्पीड पे कभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी नहीं जो इस स्पीड पे आज बढ़ रही है। तो वो तो हमें उस पर शिरकत करनी है पूरी तरह, हम आगे पीछे रह गए हैं। टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा बेरोज़गार नौजवान हैं, उनको जब तक टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिलेगा रोज़गार नहीं मिलेगा। यानी वो, और जितना हम अपने इंसानों के ऊपर वैल्यू ऐड करते जाएं, जितना उनके ऊपर खर्च करते जाएंगे वो माशरे में वैल्यू ऐड करेंगे, और दुनिया में तो वो इकॉनमी ऊपर जाती है जो नॉलेज इकॉनमी है। तो हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ी हमने गलती की कि हमने ना टेक्नोलॉजी के ऊपर, ना अपनी हायर एजुकेशन पे, ना टेक्निकल एजुकेशन पे इतना जोर लगाया। तो ये दोनों साथ साथ जाते हैं। एक आपको इक्विप करता है दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सारे साइंसदान जब मुसलमान ऊपर गए तो साइंसदान भी सारे टॉप मुसलमान थे। दूसरा, उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बताता है कि हमारा दुनिया में मकसद क्या है। हम अक्लमंद जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन लोगों को एक और लेवल पे लेके जाती है। अमेरिका की जो असेंट हुई, जब आज से 120 साल पहले ऊपर जाना शुरू हुआ अमेरिका, तो वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट्स अमेरिका में निकल रहे थे। जब आपके ग्रेजुएट्स, जब आपकी हायर एजुकेशन के अंदर आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं अपने पॉपुलेशन पे, तो वो खुद ही मुल्क उठा देता है, ज़रूरत नहीं पड़ती आपको कुछ करने की। एक पढ़ा लिखा पॉपुलेशन खुद कौम को उठाता है। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यहाँ से आपके इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं मालाकांड यूनिवर्सिटी के,
اور انشاءاللہ میں محمود خان کو کہا ہوا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے حالات بہتر ہوتے جائیں گے، ہم بڑے مشکل حالات سے نکلے ہیں. پہلے تو سال سٹیبل ہی کرتے رہے کیونکہ بالکل ملک مقروض تھا. اور میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ مقروض کیسے تھا، یعنی آپ کو سٹیٹسٹکلی پتہ چلے کہ ملک کے حالات کیا تھے. جب ہم آئے تو ملک کے پاس پیسے نہیں تھے، اپنے جو باہر کی قرضوں کی قسطیں دینی تھی اور اپنی ری پیمنٹس کرنی تھی، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ڈیفالٹ کر رہے تھے. ہمارے دوست ملکوں نے مدد کی، بچا لیا ہمیں ڈیفالٹ سے. اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو لوگ آج اگر مہنگائی کو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ مہنگائی ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح کی مہنگائی آنی تھی. کیونکہ ڈیفالٹ ہوتا تو روپے نے گر جانا تھا. جب روپے نے گرنا تھا تو سب مہنگی ہو جاتی ہے. تو ابھی بھی جو مہنگائی ہے وہ اس لیے کہ 2018 کے شروع میں اور اب تک روپیہ 107 روپے ڈالر سے 155 یا 160 پہ پہنچا ہے. تو جب روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. امپورٹ سب کچھ، تیل، بجلی، ٹرانسپورٹ، باہر سے دالیں، گھی، جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. تو ایفیکٹ روپے کی کمزوری سے پڑتا ہے. تو روپیہ اگر، کیونکہ ہمارے پاس تو فورن ایکسچینج ریزروز ہی نہیں تھے، تو اگر وہ روپیہ گرنا شروع ہوتا، ہمارے پاس تو کوئی چیز اس کو روکنے کے لیے نہیں تھی. اس لیے ہمارے دوست ملکوں نے ہماری مدد کی، ہم بچ گئے. تو آج ذرا 2.5 سال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے نون لیگ کے 2.5 سال میں انہوں نے کتنا قرضوں پہ سود واپس کیا تھا؟ 3000 ارب. ہم نے اپنے 2.5 سال میں قرضوں پہ کتنا سود اب تک واپس کر چکے ہیں؟ 3.2 ٹریلین، 6.2 ٹریلین، یعنی دگنے سے زیادہ. 6.2 ٹریلین ہم نے واپس کیا ہے، انہوں نے اسی ٹائم میں 3 ٹریلین واپس کیا. سود کے ساتھ جو ہم نے لون ریپیمنٹس کی ہیں، انہوں نے آرام سے انہوں نے اپنے 2.5 سال میں کتنی ریپیمنٹس کی تھیں؟ لون پلس انٹرسٹ 20 ٹریلین، 20,000 ارب. ہم نے ابھی تک کتنی کی ہیں؟ 35,000 ارب. سو اس کا ہوتا کیا ہے؟ جب آپ اتنے زیادہ قرضے واپس کرتے ہیں، پیسے ہی نہیں ہوتے اپنی تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے، ہسپتالوں پہ، سڑکوں پہ. تو یہ تو ہم اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا کرنا ہے، ہمارے جو چیلنجز اور ہم کیا کر رہے ہیں. نمبر 1، اب ہمارے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے، اس کو ہم نے واپس کیسے کرنا ہے؟ ویلتھ کریشن سے. ایسے پروجیکٹس بنانے ہیں جو کہ ہماری دولت میں اضافہ کریں. مثلا لاہور میں راوی سٹی بنا رہے ہیں، نیا شہر. اس کے اندر ٹریلینز کی یعنی کئی ہزار ارب روپے کی اس کے اندر ویلتھ جنریشن ہوگی. ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوگا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. ایک کراچی میں بنڈل آئلینڈ ہے، بڑے بڑے انویسٹرز انتظار کر رہے ہیں. جس وقت ابھی سندھ حکومت ہمیں کسی وجہ سے اجازت نہیں دے رہی، لیکن بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے ہیں جو کہ وہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ فورن ایکسچینج آئے گا ہمارے پاس، ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا. پھر ہم نے لاہور میں ایک ڈسٹرکٹ بنائی ہے، بزنس ڈسٹرکٹ. ہم اندازہ لگا رہے تھے کہ اس سے 6,000 ارب روپے کی ویلتھ جنریشن ہوگی. پھر 2 بڑی ڈیمز بنا رہے ہیں 50 سال کے بعد، باشا ڈیم اور ممند ڈیم. 50 سال کے بعد یہ 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. یہ ویلتھ جنریٹ کریں گی کیونکہ اس سے ہمارا پانی سے جو بچے گا، اس پانی سے ہم فصلیں زیادہ، ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھے گی ہماری. سارا جو ہمارا چشمہ رائٹ بینک کینال کا، یا چیف منسٹر صاحب مجھے کہتے رہتے ہیں، اس سے کم از کم کوئی 3 لاکھ ایکڑ ڈی آئی خان کے اندر زمین کاشت ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے تو بڑی ڈیمز، تو وہ ان سے ویلتھ جنریشن ہوگی. پھر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کے اس وقت ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم وہ انسینٹیو دے رہے ہیں، اور وہ اس لیول کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا، ان کے لیے آسانیاں کی. اپنے لو کاسٹ گھر بنا رہے ہیں، افورڈیبل ہاؤسنگ لوگوں کے لیے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو جیسے جو کنسٹرکشن ہے اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. تو جب کنسٹرکشن چلتی ہے تو 30 اور انڈسٹری چلتی ہیں، روزگار بھی ملتا ہے، ویلتھ کریشن بھی ہوتی ہے.
اور پھر جو اگلی چیز ہے ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو اکیلی ٹورزم پاکستان کو اتنا پیسہ لا سکتی ہے فارن ایکسچینج میں، جو ہمارا یہ جو سارے مسئلے ہیں فارن ریزروز کے، یہ سب ختم ہو سکتے ہیں۔ اور ٹورزم جو اس وقت اندرونی ٹورزم ہے، ڈومیسٹک ٹورزم ہے، وہ پاکستان میں ٹیک آف کر گئی ہے۔ اب سوات میں تو خیر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنی ٹورزم ایک پچھلے 2 سالوں میں آئی ہے، کرونا کے باوجود کبھی پاکستان میں اتنی ٹورزم نہیں آئی، اور پہلے تو صرف گرمیوں میں آتی تھی، اب گرمیوں اور سردیوں میں ٹورزم ہے۔ اس لیے یہ بڑا اچھا آپ نے یہاں ہاسپٹیلٹی کی کلاسز رکھی ہوئی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، کیونکہ ٹورزم میں ان پہاڑی علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں اتنا روزگار ملے گا لوگوں کو، ان کو جانا نہیں، لوگ جاتے ہیں باہر، کوئی کراچی جاتا ہے، کوئی دبئی، کوئی سعودی عربیہ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے، لیکن جب یہ ٹورزم ٹیک آف ہو گئی، یہ سارے علاقے کے اندر لوگوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ جو وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پاکستان تو کوئی میرے خیال میں 1 یا 2-3 ملین ڈالر بھی نہیں جنریٹ کرتا ٹورزم سے۔ ملیشیا جس کی صرف سی ٹورزم ہے 20 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے، 20 ارب ڈالر۔ ہماری ایکسپورٹس 25-26 ارب ڈالر ہے، تو صرف ٹورزم سے۔ پھر ترکی 40 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے ٹورزم سے۔ سوئٹزرلینڈ 2 فگرز آتی ہیں، 60 ارب سے 80 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ ہمارا جو شمالی علاقے ہیں، ناردرن ایریاز، وہ آدھے ہیں سوئٹزرلینڈ سے، سوئٹزرلینڈ آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز سے، دگنا ہے سوئٹزرلینڈ کا سائز۔ تو ہم اگر اس کو صحیح معنی میں یوٹیلائز کریں، مجھے ایک آسٹریلین نے آ کے کہا کہ جو سکینگ یہاں ادھر ہمارے ناردرن ایریاز میں ہے، وہ کہتا ہے اس نے دنیا میں کہیں نہیں ہے اس طرح کی سکینگ، اور سکینگ کے اوپر ہی سارا جو سوئٹزرلینڈ کا پیسہ بنتا ہی سکینگ کے اوپر ہے۔ تو ہم صرف ٹورزم کو اب ہم پورا زور لگانے لگے ہیں ٹورزم پہ، اور انشاءاللہ اس کو پوری طرح، اور یہ جو آپ نے ملاکنڈ میں کورسز آف ہاسپٹیلٹی کے رکھے، زبردست کام کیا آپ نے، بیکاز یہ فیوچر ہے اب آگے۔ پھر جو انڈسٹریلائزیشن، دیکھیں ملک کبھی انڈسٹریلائزیشن کے بغیر نہیں آگے جاتا۔ سمپل چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے صرف کپاس اگانی ہے اور یہ دھاگا ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا آم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس سے کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا، ہمارے پاس کبھی اتنی دولت نہیں آئے گی۔ سمپل ہے نا، ایک دکان ہے، ایک دکان آٹا بیچتی ہے، دوسری دکان کمپیوٹر بیچتی ہے، اب سوچو اس کی کیا آمدنی ہے اور اس کی کیا آمدنی ہے۔ اسی طرح ملک جب وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے، جب وہ نالج بیسڈ اکانومی بنا دیتا ہے، اس کی اتنی زیادہ ریٹرنز ہیں کہ وہ ملک اوپر اٹھ جاتا ہے۔ ملیشیا، جب مہاتر محمد ملیشیا میں آئے ارلی 80s میں، تو ملیشیا صرف ربر اور میرے خیال میں ٹن، یہ 2 ایکسپورٹس تھیں اس کی۔ اس نے آ کے الیکٹرانکس کی پہلے کاٹیج انڈسٹری بنائی، اور وہ آہستہ آہستہ وہی کاٹیج انڈسٹری پوری ان کی الیکٹرانک کی انڈسٹری بن گئی۔ 80 ارب ڈالر صرف اس کی الیکٹرانک ایکسپورٹس تھی۔ تو آگے ہم نے جو جانا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کے، اور اپنی انڈسٹری کو اب ہم نے پہلی دفعہ، یہ 1950s میں ہماری انڈسٹری بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی، بدقسمتی سے 70s میں نیشنلائز کر دی اور سارا کچھ رک گیا۔ اب ہم اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان اپنی انڈسٹری اٹھا رہا ہے۔ آخر میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی، اس میں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں حیران ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا نعمتیں دی ہیں اللہ نے۔ کوئی بھی نعمت یہاں ہے ہی نہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کی۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اب مائنڈ چینج کرنے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں نیا پاکستان، نئی سوچ چاہیے ہمیں، وہی جو پرانی گھٹی پسی طریقے ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں